السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح ابن حبان کی ایک حدیث ہے 3433 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی حدود و قیود کو پہچانا اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان سے پرہیز کیا تو یہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو یہ حدیث ہے رمضان کے متعلق، رمضان کے روزوں کے متعلق، کہ جس نے اس میں روزے رکھے اور جو چیزیں ضروری ہیں کرنی، جو شرائط ہیں، جو ہمارے لیے لازمی چیزیں ہیں جن کو چھوڑنا اور جن کو کرنا ضروری ہے، وہ اگر وہ کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں روزے رکھ لیں صحیح نیت کے ساتھ، گناہوں سے بچ کے، جو کہ چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں، پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا کہ اور احادیث میں اس کے متعلق کیا آیا ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ جو برائیاں نہیں چھوڑتا، جو جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا، یعنی کہ جو برائیاں وہ پہلے کرتا ہے وہ اگر نہیں چھوڑتا تو اس کے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے، اگر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم روزے رکھتے ہیں رمضان کے، تو اس حدیث کے مطابق جو ابھی میں نے بیان کی اس کے مطابق ہمارے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، کوئی بھول چوک کے بھی اگر گناہ ہوئے ہیں، اگر جان بوجھ کے بھی نہیں کیے تو ان سے بخشش ہو جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو پورا کیا جائے کہ جو چیزیں کہی گئی ہیں، جن چیزوں سے رکنے کا کہا گیا ہے ان سے بندہ رکے، تو وہ چیزیں کرنا ضروری ہیں۔ لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے میں نے ایک اور حدیث سنائی تھی کہ جس میں آیا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں روزے کے دوران، وہ ان کا جو ہے وہ صدقہ ہے، یعنی کہ اس صدقے کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ، وہ غلطیاں وہ درگزر کر دیتا ہے۔ لیکن یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ غلطیاں پھر جان بوجھ کے نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں غلطیاں کر لیتا ہوں تو بعد میں صدقہ فطر تو دینا ہے تو اس سے میری غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، تو یہ چیز نہیں کرنی۔ اس طرح اگر ہم جان بوجھ کر نہیں کریں گے اور ویسے ہم سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ اس طرح سے ان کی بھی بخشش ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ اور یہ جو موقع ہوتا ہے ہمارے لیے رمضان کا، اس سے پھر ہم صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔